کلپ نمبر 204۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 102 سے 103 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم ان میں ہو۔ اس آیت میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نماز ظہر باجماعت ادا فرمائی تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ ان میں بعضوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر، لہٰذا جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، یعنی اب یوں نماز پڑھیں۔ آیت میں بیان کیا گیا نماز خوف کا طریقہ۔ اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر اور مغرب میں 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے مقابل چلی جائے، اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے، پھر بعد میں وہ اپنی ایک ایک بقیہ رکعت پڑھ لیں، اور جن کی 2 باقی ہیں وہ 2 پڑھ لیں، اور دونوں جماعتیں ہر وقت اسلحہ ساتھ رکھیں، یعنی نماز میں بھی مسلح رہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت ایسی اہم ہے کہ ایسی سخت جنگ کی حالت میں بھی جماعت کا طریقہ سکھایا گیا۔ افسوس ان پر جو بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں حفاظت کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر ہتھیار تمہارے پاس ہوں گے تو دشمن تم پر اچانک حملہ کرنے کی جرت نہ کرے گا۔ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ حکم تھا کہ اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت ساتھ رکھو، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے
اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ: پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں ہمیشگی کرو اور کسی حال میں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر، کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت